سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 97 اور 98۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ صدق اللہ العظیم۔ قالوا تو کہنے لگے، ابنو بناؤ، لہو اس کے لیے، بنیانن ایک عمارت، فَأَلْقُوهُ پس اس کو ڈال دو، فِي الْجَحِيمِ برکتی آگ میں، فَأَرَادُوا بِهِ پس انہوں نے اس کے ساتھ، قیدن فریب کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ تو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے قوی ترین دلائل کے آگے وہ لاجواب ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مضبوط دلائل کے ذریعے ان کے معبودوں کو باطل ثابت کر دیا، اور انہیں کوئی جواب نہیں آیا، تو لاجواب ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو شخص لاجواب ہوتا ہے وہی جھگڑے پر آتا ہے۔ جس کے پاس جواب ہو وہ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ لاجواب انسان جس کے پاس کوئی جواب علمی نہیں ہوتا، پھر وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نماز ایسے نہ پڑھیں، ایسے پڑھیں، اب اس کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی تو وہ کہتا ہے او ہو، اس سے پہلے سارے مولوی غلط آئے جو تو صحیح آ گیا۔ اچھا تو کل کا نمازی، تو کہاں سے آ گیا اتنا بڑا؟ کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اب جب وہ لاجواب ہوئے تو کیا کہنے لگے؟ ایک عمارت بناؤ۔ اب قرآن کریم نے صرف اتنا فرمایا کہ عمارت بناؤ۔ اب وہ عمارت کیسی تھی، اس کی حیت و کیفیت کیسی تھی، یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن مفسرین کرام نے احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پتھر کی عمارت تھی، 30 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی تھی۔ یہ ہاتھ اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ 30 ہاتھ اس طرح طول میں تھی اور عرض میں یعنی چوڑائی میں وہ 20 ہاتھ تھی۔ اب یہ ایک کمرہ نما عمارت بنائی اور کہا اب کیا کرو، اس کو لکڑیوں سے بھر دو، اور لکڑیوں سے بھرنے کے بعد اس میں آگ جلاؤ، اور قرآن نے یہاں فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ کا لفظ بولا کہ پس اس کو ڈالو جحیم میں، اور جحیم عربی زبان میں عظیم آگ کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ جب یہ عمارت بھر گئی لکڑیوں سے تو آگ جلا دی، اور حال یہ تھا قوم کا کہ اگر کوئی قوم میں بیمار ہوتا نا تو وہ نظر مانتا کہ اگر مجھے صحت مل جائے تو میں یہاں لکڑیوں کا حصہ ڈالوں گی۔ یہ نظریں مانی جا رہی تھی کہ میں اس چیخا میں جس میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں گی اگر مجھے صحت مل جائے۔ اس طرح نظریں مانی جا رہی تھی۔ آگ جلائی گئی۔ اب آگ کا عالم یہ تھا کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا نا تو وہ جل کر بسم ہو کر گر جاتا اور راکھ ہو جاتا۔ اتنی شدت کی آگ جلائی۔ جب آگ اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی
تو ابراہیم علیہ السلام کمرے میں بند ہیں. اب جا کر کیا کر رہے ہیں؟ بار بار آ کر ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں آگ جل گئی ہے، آگ تیار ہے، بس ابھی تمہیں پھینکتے ہیں، ابھی تمہیں پھینکتے ہیں. جس دن انہوں نے پھینکنا تھا اس دن ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا، زبان سے کچھ نہیں بولے، صرف رخ کیا آسمان کی طرف. تو آسمان اور زمین، فرشتے اور پہاڑ اور ان کے درمیان جتنی چیزیں تھیں سب نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی، مولا تیری یاد کی پاداش میں ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا. اور قصور کیا ہے کہ وہ تجھے مانتا ہے. اللہ تعالی عز و جل نے فرمایا مجھے علم ہے اس بات کا، یہ نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ ابراہیم کو ڈالا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھو، ابراہیم نے جس کو بھی پکارا سب پر فرض ہوگا اس کی مدد کرنا. اگر ابراہیم نے پہاڑوں کو کہہ دیا نا کہ برس جاؤ تو تم نے برس جانا ہے، مجھ سے پوچھنا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بس ابراہیم کا حکم ماننا ہے. فرشتوں اگر ابراہیم نے تمہیں طلب کیا تو دوڑ لگا دینا، مجھ سے پوچھنا مت. آج تم سب ابراہیم کے تابع ہو. اللہ نے یہ فرما دیا کہ آج سب تم ابراہیم کے تابع ہو. میرے ابراہیم نے اگر تمہیں پکارا تو تم نے پہنچنا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پکارا نہیں. کیا کہا؟ مولا ایک بات عرض کرتا ہوں، آسمان پر تو اکیلا ہے اور اس وقت زمین پر تجھے ماننے والا میں اکیلا ہوں. آسمانوں پر تو واحد ہے اور زمین پر میں واحد ہوں. تو معبود واحد ہے اور میں عابد واحد ہوں. بس میں باقی اور کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا میں نے عرض کر دیا کہ تو واحد ہے میں بھی واحد ہوں. اس وقت روئے زمین پر میرے سوا تجھے پوجنے والا کوئی نہیں اور تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. اللہ تعالی عز و جل نے فرمایا ابراہیم گھبرانا. کہا مولا گھبرا نہیں رہا. کہا پھر ہمیں علم ہے سب کچھ. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ مولا میں واحد ہوں اور تم بھی واحد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی وقت حکم دے دیا آگ ہمارا ابراہیم آئے، تیرا ہر انگارہ گلزار ہونا چاہیے. خبردار ہمارے ابراہیم کا بال بھی بگا ہوا تھا. اللہ نے اسی وقت آگ کو حکم دے دیا. اب انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، لیکن آگ جس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا تھا وہ ابراہیم کے لیے گلاب کے پھولوں سے بھی زیادہ نرم و نازک بن گئی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ دھوکہ کیا اور ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. اب وہ نیچا کیسا دکھایا؟ ایک تو ہم نے انہیں بحث میں، مناظرے میں ہروایا کہ ہمارے ابراہیم کی باتوں کا جواب نہیں دے سکے. انہیں جواب ہی نہیں ملا کہ یہ اپنے معبودوں کو سچا ثابت کر سکتے. ایک تو وہاں ہم نے ذلیل کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور ہم نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کرنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی کوئی ایسا سبب بنا دیتا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ ہی نہ سکتے، ابراہیم علیہ السلام کو قید ہی نہ کر سکتے، وہ آگ جلا ہی نہ سکتے. اللہ آگ جلانے سے پہلے ہی انہیں تباہ برباد کر دیتا. ایسا کیوں کیا کہ آگ بھی جلوائی، ابراہیم کو اندر پھینکا بھی اور پہنچا بھی دیا آگ میں اور آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیا؟ اب یہ سارا کیوں کیا؟ اس کے کئی جوابات ہیں. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی عز و جل
یہ بتانا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے اتنے مخلص بندے ہیں کہ جان دینے سے بھی گھبرانے والے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص بتانا تھا کہ ابراہیم ہمارا اتنا مخلص ہے کہ یہ جان دینے سے بھی گھبرائے گا۔ نمبر 2، چونکہ یہ جو قوم نمرود تھی نا، یہ ستاروں کو اور آگ کو پوجتے تھے اور بتوں کو۔ یہ 3 طرح کے معبود ان نے رکھے ہوئے تھے، بتوں کو بھی پوجتے تھے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے اور ساتھ آگ کو بھی پوجتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھکوا کر یہ ثابت کیا کہ آگ میں کوئی تاثیر نہیں ہے، نہ آگ میں کوئی طاقت ہے، اور جس میں تاثیر نہ ہو، طاقت نہ ہو، وہ عبادت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ فی نفس ہی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ چاہے وہی آگ گرم، وہی آگ ٹھنڈی، وہی آگ گرم ہو جائے اور وہی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ تاثیر کس کے ہاں؟ اللہ کے حکم میں ہے۔ آگ میں کوئی تاثیر نہیں ہے، آگ بحیثیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کا حکم ہو تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ہو تو آگ گرم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ نے ان کو بتایا کہ جس کو تم معبود مانتے ہو، دیکھو اس کے اندر تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور سوال کا جواب قیامت تک کے لیے، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے پر تشریف لے گئے نا، تو سائنس کہتی ہے کہ ہم مان جاتے ہیں کہ حضور معراج پر گئے، لیکن قرۂ نار سے کیسے گزرے؟ آسمانوں پر جاتے ہوئے راستے میں قرے آتے ہیں نا، ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں اتنی شدت کی گرمی ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے کہ کوئی چیز وہاں کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، اس کو قرۂ نار کہتے ہیں۔ اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پانی جا کر برف بن جاتا ہے اور پھر برف آسمان سے زمین پر آتی ہے، یہ جو برف باری ہم کہتے ہیں۔ تو اب وہ جہاں نقطہ انجماد سے بھی 80 درجے حرارت نیچے چلی جائے، وہاں سے حضور معراج کی رات کیسے گزر کر گئے؟ قرۂ نار سے کیسے گزرے؟ جہاں کوئی چیز گزر ہی نہیں سکتی، جو چیز گزرے گی وہ جل جائے گی، اور حضور قرۂ برد سے کیسے گزر گئے؟ ٹھنڈک سے۔ یہ اس کا جواب تھا، ٹھیک ہے، کہ دیکھو قرۂ نار کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے اللہ کے حکم کی۔ تو حضور جب معراج کی رات جا رہے تھے نا، تو رب نے قرۂ نار کو حکم دے دیا میرا محبوب آ رہا ہے، جس طرح آگ کو حکم دیا میرا ابراہیم آ رہا ہے، اسی طرح قرۂ نار کو حکم دیا میرا محبوب آ رہا ہے۔ تو قرۂ نار نے اپنی ساری حرارت کو سمیٹ لیا اور حضور تشریف لے گئے، اور قرۂ برد سے، ٹھنڈک سے جب حضور نے گزرنا تھا تو اللہ نے حکم دے دیا ٹھنڈک اتنی رہنا جتنی میرے محبوب برداشت کر سکے۔ تو اللہ نے یہ بتانا تھا کہ فی نفس ہی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری طاقتیں اللہ کے حکم سے ہیں۔